السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں ایک اہم ایشو کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جو ایشو اس وقت آزاد کشمیر میں کرائسس کا سبب ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو 38 مطالبات تھے، ان میں سے اکثر مطالبات جو ہے کچھ تو تسلیم کیے گئے، کچھ پہ کام جاری تھا، لیکن جو 2 مطالبات تھے ان کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، ان کے اوپر ڈیڈ لاک تھا، اور اسی وجہ سے یہ کرائسس ڈیولپ ہوئے۔ اور یہ جو 2 مطالبات رہ گئے تھے ان میں سے ایک تو اشرافیہ کی امارات کا تھا، اور دوسرا مہاجرین کی سیٹوں کا تھا کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو مہاجرین کی سیٹوں کے حق میں وہ کیا استدلال دیتے ہیں، جو ان کے مخالف ہیں وہ کیا استدلال دیتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے، اس کے حوالے سے میں آج گفتگو کروں گا۔ اور یہ مسئلہ بہت سادہ بھی ہے، اور اس کو خواہ مخواہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں آزاد کشمیر اسمبلی میں نہیں ہونی چاہیے، اس میں آزاد کشمیر کے عوام کی اکثریت ہے، اور بہت سارے جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، جس میں آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس جناب منظور گیلانی صاحب بھی ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں ان سیٹوں کی ضرورت نہیں۔ تو کیوں ضرورت نہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جو شخص جہاں رہتا نہیں ہے وہاں پر وہ جو ہے وہاں کا ووٹر نہ ہو، اور پھر وہاں پر وہ حکومت کرے، حکمرانی کرے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ جو مہاجرین نمائندے ہیں وہ آزاد کشمیر میں رہتے نہیں ہیں، تو آزاد کشمیر میں حکمرانی کیسے کر سکتے ہیں، وہاں کی حکومت میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو آزاد کشمیر ہے، اس کی تو پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، تو وہ الیکشن کنڈکٹ کروا ہی نہیں سکتے، فیئر الیکشن۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو وہاں ووٹر لسٹیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی جعلی ہیں، وہ کوئی ویریفائڈ اتھینٹیکیٹڈ لسٹیں نہیں ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یا پنجاب میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ڈی سی ایس پی کے ذریعے جو ہے ووٹ ڈلوا کے سیپر سے ووٹ ڈلوا دیتے ہیں، صفائی کرنے والوں سے، اور مخصوص لوگوں کو جتا کے آزاد کشمیر اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں، تو وہاں الیکشن جو ہے فیئر کبھی بھی نہیں ہوتے، ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ سیٹیں جب لوگ جیت جاتے ہیں، جیتنے کے بعد یہ لوگ جو ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں جا کے وہاں حکومتیں توڑنے میں، بنانے میں، وزارتیں لینے میں، کرپشن کرنے میں، بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں، اور وہاں کے سارے سسٹم کو ڈسرپٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی وہاں پر ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یہ سیٹیں جو ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے جی جو ان کے حق میں استدلال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ایک تو چلو مہاجرین کے مسائل کے حوالے سے اگر بات کریں تو مہاجرین تو پاکستان میں رہتے ہیں، اور وہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر پوری طرح اسیمولیٹ ہو چکے ہیں، سرایت کر چکے ہیں، وہ کہیں بھی آپ کو سیگریگیشن نظر نہیں آتی، یعنی وہ الگ نہیں ہے، وہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو چکے ہیں، وہاں ووٹ بھی دیتے ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا۔ تو ان کو سیٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے دینا بھی ہے، ان کے اگر مقامی مسائل ابھی بھی ہیں جو کہ 78 سال میں تو نہیں ہونے چاہیے، چونکہ ابھی تو تیسری جنریشن آ گئی ہے بھی ہے، تو پھر آپ پنجاب کی اسمبلی میں ایک سیٹ دے دیں، دوسری اسمبلیوں میں ایک سیٹ دے دیں، وہاں نمائندگی دے دیں، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں، ان کے اوپر آپ کرم نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ جی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ مہاجرین جو ہے وہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ مہاجر ہو کر آئے ہیں، اس لیے انہیں سیٹیں دی جائیں۔ تو جناب یہ قربانیاں تو اس پنجاب سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی دی ہیں، وہ بھی مہاجر ہو کے پاکستان میں آئے ہیں۔ تو کیا پنجاب میں جو لوگ اس پنجاب کے رہتے ہیں، جلندھر سے یا ہریانہ سے، باقی جگہوں سے آئے ہیں، تو ان کو بھی سیٹیں اس بنیاد پر ملنی چاہیے کہ وہ وہاں سے مہاجر ہو کے آئے ہیں؟ اور پھر جو لوگ دہلی سے مہاجر ہو کر آئے ہیں، یا آپ کے دوسرے حصوں سے یو پی سے آئے ہیں، تو کیا ان کو سیٹیں اس بنیاد پر ملنی چاہیے اسمبلی میں کہ وہ یو پی کے مہاجر ہیں تو ان کو نمائندگی دی جانی چاہیے؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ پھر ایک اور بات دیکھ لیں کہ آپ کتنے لوگ کراچی میں رہتے ہیں آزاد کشمیر کے، کتنے لوگ رہتے ہیں کے پی کے، کتنے لوگ رہتے ہیں پنجاب کے، تو کیا پنجاب اسمبلی میں ان لوگوں کو بھی نمائندگی دی جانی چاہیے، سیٹیں ملنی چاہیے جو کراچی میں رہتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ وہ ہیں پنجاب کے لیکن رہتے کراچی میں؟
یا کے پی کے لوگ ہیں کراچی میں رہتے ہیں تو اس لیے ان کو کے پی کے اسمبلی میں سیٹیں ملنی چاہیے. نہیں, کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. پھر ایک یہ بات کی جاتی ہے جی آخر میں آ کے جی ان کا تحریک آزادی کشمیر سے تعلق ہے اور تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچے گا. اور بڑے بڑے افلاطون جو ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے وزراء اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کی کم عقلی ہے یا وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں یا وہ ان کو کوئی دانش نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے. اب دیکھیں تحریک آزادی کشمیر سے ان سیٹوں کا کیا تعلق, نہ یو این ریزولوشن سے متعلق کوئی ان کا وہاں کردار ہے, نہ آزاد کشمیر کے انٹرم کانسٹیٹیوشن 74 میں ان کا ذکر ہے, نہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ان کا ذکر ہے. ہاں 74 سے پہلے اکا دکا جو مہاجرین تھے ان کو نمائندگی دی جاتی تھی چونکہ اس وقت مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا اور آزاد کشمیر حکومت اسسٹ کرتی تھی. تو اب تو مہاجرین کی آباد کاری ہو چکی ہے, اب کوئی ایسا مہاجر نہیں ہے کہ جو آباد نہ ہوا, سوائے اس کے کہ جو مہاجرین ابھی آزاد کشمیر میں ریسنٹلی آئے ہیں 90s میں یا اس کے بعد آئے تو وہ بیچارے قسم و پرسی کی حالت میں, ان کو آباد کاری کی ضرورت ہے. جو پاکستان میں سیٹلڈ ہیں 3 نسلوں سے ان کو آباد کاری کی ضرورت نہیں ہے, تو لہٰذا ان کو سیٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ کشمیر کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ یہ سیٹیں دی جانی چاہیے تو پھر وہ آزاد کشمیر اسمبلی کا کوئی رول نہیں ہے. پھر اگر رول بنتا ہے تو وہ کشمیر کونسل کا بنتا ہے. جو آزاد کشمیر کا انٹرم کانسٹیٹیوشن 74 ہے اس کی کلاس 21 کی جو سب کلاس 8 ہے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ریڈ ہے تو میں نے کی ہوئی ہائی لائٹ, یہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ اس کلاس کے مطابق یہ کہتی ہے کہ دا کونسل شیل ہیو این ایڈوائزری رول ان رسپیکٹ آف میٹرز اینڈ سبجیکٹس ریفر ٹو ان سب آرٹیکل 3 آف آرٹیکل 31 اینڈ ان رسپیکٹ آف دا رسپانسبلٹیز آف گورنمنٹ آف پاکستان انڈر دا UNCIP ریزولوشنز. یعنی UNCIP کی ریزولوشنز ہیں, اس سے متعلق جو کام کرنا ہے آزاد کشمیر حکومت نے یا پاکستان حکومت نے, تو وہ 1974 کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق وہ مینڈیٹ جو ہے کشمیر کونسل کے پاس ہے. تو پھر اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کشمیر کونسل میں ان کو نمائندگی دے دیں. اگر کشمیر کے حوالے سے سچ مچ بات کرنی ہے تو آپ کے جو مہاجرین ہیں جموں کی 2 سیٹیں دے دیں, 1 آپ ویلی سے دے دیں, 3 نمائندے کشمیر کونسل کے لیے آپ مہاجرین سے لے لیں, 3 نمائندے آپ آزاد کشمیر سے لے لیں کہ وہاں 3 ڈویژن ہے, ایک ڈویژن سے 1 نمائندہ لے لیں, 3 نمائندے آپ جو ہے گلگت بلتستان سے لے لیں, 3 نمائندے آپ کشمیری ڈائسپورا سے لے لیں, اور 6 یا 8 نمائندے آپ جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے لے لیں, ممبر ہوں اسمبلی کے یا کیبنٹ کے ممبر ہوں, وزیر داخلہ ہوں, وزیر خارجہ ہوں, یا ایون ISI کے ہیڈ بھی ہوں, کوئی حرج نہیں ہے, اور پرائم منسٹر پاکستان اس کے چیئرمین ہوتے ہیں. تو وہاں بیٹھ کے پالیسی ڈسکشنز ہو کشمیر کی تحریک کے حوالے سے, کشمیر کی آزادی کے حوالے سے. تو یہ پالیسیز جو ہے یہ کشمیر کونسل میں کشمیر کونسل میں یہ پالیسیز جو ہے وہ بنائی جائیں. آزاد کشمیر اسمبلی کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے, نہ اس کا مینڈیٹ ہے, نہ وہ کر سکتی ہے. تو خواہ یہ سیٹیں صرف وہاں کی حکومتوں کو جو ہے مینوپولیٹ کرنے کے لیے, ان کو جو ہے اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس لیے یہ سیٹیں ختم ہونی چاہیے, اور آزاد کشمیر کے سارے عوام ان سیٹوں کے خاتمے کے حق میں. اب ختم کیسے ہو سکتی ہیں؟ بڑا آسان ہے, آزاد کشمیر اسمبلی ایگری ہو جائیں, سارے آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور وہاں آ کے یہ سیٹیں ختم ہو جائیں. یا اگر رکھنا ہی آزاد کشمیر اسمبلی میں تو چلیں 4 سیٹیں رکھ لیں, 1 ویلی کی, 3 جموں کی, اور وہاں جو نمائندگی ہے ان کو متناسب نمائندگی دی جائے, آزاد کشمیر اسمبلی منتخب کرے. تو یہ ایک صورت بنتی ہے. ادروائز تو 12 سیٹوں کا 35,000 لوگوں کے اوپر 6 سیٹیں, یہ تو انجسٹیفائڈ ہے, اور اسی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. تو اس احساس محرومی کو ختم کرنا چاہیے, اس کو بڑھانا نہیں چاہیے. چلیں پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.